الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے ناظم ممبر صاحب نے بھی اتنے اچھے انداز میں آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ چلیں ایک کوشش میں بھی کر لیتا ہوں، اگر آپ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتی ہیں تو اپنی آوازوں کو خاموش کر لیں، اس سے اچھا طریقہ میرے پاس نہیں ہے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے! امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، یہ چمکتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہیں۔ تھوڑا وقت ہے لیکن اس اعتماد اور اس یقین پہ کھڑا ہوا ہوں کہ وقت جتنا بھی ہوتا مختصر ہی ہے، جتنا بھی مل جائے ہوتا تھوڑا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ نے علی کی ولایت کو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو سر میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ توجہ، اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ سادہ باتیں ہیں، اور بات وہ جو آپ کے لیے آپ کی نسل کی امانت بھی بنے اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ حوالہ مانگنا جناب کا حق ہے، شک کی نجاست لے کے جانا جناب کا حق نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ یہ جو بات تم کر رہے ہو کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ میں نہ دکھاؤں حوالہ، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانے اور بی بی جانے۔ رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھا کرو۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سارے موقع ہیں جہاں سید الانبیاء نے علی پڑھا، اب ان میں سے ایک خوبصورت موقع میرے سامنے ہے، وہ گنوا کے تو میں جناب سے دعا لوں۔ مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی مسجد، تل دھرنے کی جا نہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی، مہربانوں سے بھی دعا لوں، پاؤں دھرنے کی جا نہیں۔ اتنا رش، آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی، اور رسول معراج کے حالات سنا رہے تھے۔ نہ ایسے نہیں ہے، صرف آدھا منٹ مجھے دو، پھر تمہاری داد جانے اور سیدہ کی عطا جانے۔ میں نے جملہ کہا رسول معراج پڑھ رہے تھے، ذرا عزت والا ماحول فیصلہ تو کرے، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے،
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول پڑھے تھے معراج، اور معراج پڑھتے 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 میرے سردار ایک ایسے مقام پہ پہنچے، کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا۔ اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ریاض صاحب ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ، آپ جو معراج پہ گئے، بتائیں آپ نے معراج پہ اللہ کو دیکھا تھا؟ ہائے ہائے، اب جو ہاتھ اٹھا نا، اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ ایڈوانس میں سلام اس علی والے کی بارگاہ میں جو اس سطر کی مجھے قیمت دے دے۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں، دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سر نہیں ہلانا، زبان استعمال کرنی ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اگلا سوال قلعے والوں بنتا بھی ہے اور بندے نے کیا بھی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، داد لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داد لینے کا ہنر سیدہ نے سکیر کو اتنا عطا کیا ہے، بھی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اپنے قد پہ ناز نہیں ہے، سیدہ کی عطا پہ ناز ہے۔ چلو میں تمہیں ممبر پہ داد پہلے لے کے دکھاؤں بھی داد لیتے کیسے ہیں۔ پہلے کہہ رہا ہوں غازی کی عطا پہ ناز کر کے کہنے جا رہا ہوں۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ، اور خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے بھیا ایک فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ایک بندے نے سوال کر دیا یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں پنڈ کا رہنے والا ہوں، سرکار میں چک کا رہنے والا ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، قلعہ دیدار سنگھ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والا ہوں، مولا میں نے جانور پالے ہیں، مولا ان کی حفاظت کے لیے کتا بھی رکھا ہے، یا علی کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، مولا اتنا بڑا گناہ، ایک روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قاتل۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ آہا، اتنا سا وقت لگتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور داد لینا مسئلہ ہی نہیں ہے، امام حسین آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ حیدری یا علی، علی فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کا کہنا حق، آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی، لیکن مولا میں بشر ہوں نا، میری مجبوری ہے، میں نے زندگی میں صرف 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے۔ یا علی آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مشروں کی قیمت نہیں ہے۔ علی آواز دے کے کہتے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر آمر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔ آہا آہا آہا، ایسے بولتے ہیں علی والے، جی کراں جی کراں جی کراں۔ امام حسین مہربانی بھائی، مہربانی صاحب، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ چلو بول پڑے تو آؤ 4 مصرے اور جناب کی تماثت ایمانی کے حوالے کروں اور گزر جاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے، ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر کب تک نہیں بولے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پھر بول پڑے ہو، چلو آؤ 4 مصرے اور سامنے آگئے، وہ بھی سنتے چلے جاؤ۔ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام، ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، حوالہ مانگو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، آواز بچا کے گھر لے جا، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام، قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں، خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ ہاں ہاں آہا،
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بشرط زندگی بتائید محمد و آل محمد، اسی آپ کے شہر میں عشرہ محرم کی نوکری بھی ہے، مولا نے چاہا تو ضرور سجدہ ولایت ادا کریں گے۔ یہ سوشل میڈیا آج کل آپ بڑا دیکھ رہے ہیں، ایک کتا بھونکا ہے میرے امام زمانہ کے خلاف۔ یہ آج کی روش نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ 1400 سال سے آل محمد کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ریاض صاحب تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 4-5 سال پہلے سر سعودی عرب سے بھی ایک کتا بھونکا تھا۔ توجہ، اب اس بات پہ مجھے داد نہیں چاہیے، جناب کی تائید چاہیے۔ پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں، امام کی بارگاہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بھی ریکارڈ کروائیں گے، میں بھی کرواؤں گا، میں پڑھنے کی صورت میں، آپ تائید کا حق ادا کرنے کی صورت میں۔ سعودی عرب سے بھی ایک کتا بھونکا تھا، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ کیا پدی کا شوربہ، تو میرے امام سے جنگ کرے گا؟ میں نے سر اس وقت بھی جواب دیا، اتنے سارے حسینی چہروں کو ساتھ ملا کے اب بھی اس حرامزادے کی زبان گدی سے کھینچنا چاہ رہا ہوں، اور آج کے حرامی کو بھی جواب دینا چاہ رہا ہوں، تو میرے امام سے جنگ کرے گا، لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ جو تخلیق سے پہلے کی لعنت پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا، یہ قلعہ دیدار سنگی ہے نا، یہ گجرانوالہ میں ہی کھڑا ہوں نا۔ امام حسین آپ کو سلام۔ ہاتھ نیچے رہ گئے تو پھر احتجاج میں کمی رہ جائے گی، ہاتھ اٹھائیے گا۔ باقی پوری مجلس میں داد دیں نہ دیں جناب کے مقدر کی بات ہے، لیکن ان 4 مصروں پہ داد نہیں، آپ کی تائید چاہیے۔ وجہ اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی گواہی دینی ہے، تو نے اپنی گواہی دینی ہے۔ تو میرے امام سے جنگ کرے گا۔ ریاض صاحب قلعہ دیدار سنگ کے اس عزت والے ماحول میں چوتھی سطر دور کی بات ہے، مجھے دوسری کی قیمت چاہیے۔ میں نے کہا لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ ہاں ہاں، کہاں بیٹھے علی والے؟ جگر ہاں، جگر ہاں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ مصرع بازو سے قلعے والوں پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں۔ قبلہ دعا چاہیے آپ سے۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ اور خیبر کے بھگاڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو، رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا؟ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کر ہاں، بسم اللہ۔ رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا۔ رسول پڑھے تھے معراج، اور دیکھو دیکھو فتووں سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو ولایت علی کے خلاف فتویٰ دے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بولو۔ اچھا چلو جناب سے میں فیصلہ لیتا ہوں، جو توحید کے خلاف فتویٰ دے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جو رسالت کے خلاف بکواس کرے، کیوں ریاض صاحب؟ اسی طرح جو علی کی ولایت کے خلاف بکواس کرے، چاہے اپنا ہو چاہے باہر کا، کوئی حیثیت ہے؟ سرکار امیر کا فرمان ہے، میری ولایت کا منکر ہو، ابا بھی ہو تو اس پہ بے شمار کیا کر۔ ہاں ہاں، اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ رہی بات فتووں کی، فتووں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ سر میں ایک تحفہ جناب کے کاروان کو دینے جا رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ رسول پڑھے تھے معراج، معراج پڑھتے 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 کٹتا ہے کسی کم ظرف کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ رسول پڑھے تھے معراج، معراج پڑھتے 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 سید الانبیاء فرما رہے تھے، میں نے معراج پہ یہ دیکھا، 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 یہ دیکھا۔ قلعے والوں پتہ نہیں رسول کی زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا، میں نے یہ بھی دیکھا۔ رسول کی زبان سے فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی۔ ادب رسالت سے بول تو نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے۔
ما ذل فی محبت ابن امہ ہی، اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ نجم کی آیت نازل ہو گئی بما اضل صاحبکم وما غوی، خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری فضائل کی سرحد، مجھ سے کروڑ درجے میرے سینئر، میرے بزرگوار، دائیں بھی بائیں بھی، زیادہ دیر زحمت نہیں بننا چاہ رہا، ان سے بھی دعا لوں جناب تک پیغام بھی پورا پہنچاؤں۔ پھر تیسرا موقع، بھائی جان رسول پھر معراج پڑھ رہے تھے، توجہ آج کر لو ہو گئی ہے۔ امام حسین تو نوستہ رکھے، یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے، اور یہ چہرے میری کمزوری ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقدس چہرے اس چہرے کا صدقہ ہے جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پھر تیسرا موقع، سر رسول پھر نماز پڑھ رہے تھے، معراج پڑھ رہے تھے، معراج پڑھتے لو جی ریاض صاحب یہ جملہ نہیں ہے، تھرمامیٹر ہے، پورے مجمع کا عقیدہ نکال کے ممبر پہ لے آئے گا۔ بات ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ جیسے تمہارا علی مولا ہے ویسے فرشتوں کا بھی مولا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، رسول پڑھ رہے تھے معراج پڑھتے عابد بھائی رسول فرما رہے تھے میرے صحابیوں یاد رکھنا شب معراج بستر سے لے کر، دیکھنا بستر سے لے کر آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو، اللہ کرے یہ ہاتھ 12ویں کی نالین پہ جا کے مس ہو۔ رسول بتا رہے تھے شب معراج بستر سے لے کے آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا۔ چاہتا ہوں جیسے آپ مسکرا پڑے ہیں سارا مجمع مسکرا پڑے۔ رسول فرما رہے میں نے وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا۔ یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ تو کچھ خیرات رسول نے حسین کا صدقہ سکیر کے کسکول میں اتاری ہے، وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دینا میں نے جہاں جہاں تمہیں علی دکھایا ہے۔ یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دکھایا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی۔ نہ تو آسما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ فیصل اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا عطا نہیں فرمائی ہے۔ رسول فرماتے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی، سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی، افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی، لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی، خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی، لوح و قلم پہ عرش اولا پر ہے یا علی، سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی، جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی، معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی، مومن کی ہر صلاة بلا پر ہے یا علی، نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی، الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی، نیت رکو قیام دعا پر ہے یا علی، سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی۔ اور کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے؟ کعبہ کو یا قرآن کی سطریں جلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر گئی ہوتی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی،
ہائے کر دینا، حسین کی ماں پھر بھی راضی ہو جائے گی۔ بہترین مصائب خان آپ کو مصائب سنا گئے، میرے بعد بھی مصائب کی دنیا کے دو شاہکار ہیں، مجھے صرف فہرست میں نام لکھوانا ہے، جو میرے حصے کی خیرات ہے سیدہ عطا فرما دیں گی۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر گئی ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی، گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگ پڑھا کرتے تھے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ہائے پہ تیرا خرچہ نہیں ہوتا، آنسوں کے خیرات شام کی ملکہ عطا کرے گی، ہائے تو تیرے اختیار کی بات ہے نا۔ جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ تمہاری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، چہرے افسردہ ہو گئے، بس میرے حصے کی مجلس مکمل ہونے کے قریب ہے۔ دو جنازے آل محمد کے گھر میں، ریاض صاحب، دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں۔ مصائب تو شاید میں اس فکرے میں پڑ جاؤں گا اگر تو رونے آیا ہے، پھر سنو، سادات کے دو جنازے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اعظم اللہ حجورکم، بڑی پیاری عبادت فرما رہے ہیں آپ۔ ایک منزل گریے کی بلند کریں، میں ممبر مہربانوں کے حوالے کروں۔ کون کون سے دو جنازے؟ پہلا جنازہ ہے اس کا، نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا، اور نشانی بھی اتنی سخت ہے جناب کا کلیجہ دکھ جائے گا، معاف کر دینا۔ پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، 12واں خون روئے تو ہائے بھی نہ کرے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 12واں رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹے ہوئے پہلو پر۔ رونے والوں، اگلا فقرہ 12واں کہتا ہے، فرشتوں میں ماتم برپا ہوتا ہے، رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازوؤں پر۔ اب اگلے جملے پہ میں خصوصاً سادات سے معافی چاہوں گا، رونے والوں، جملہ اتنا سخت ہے نا میں چھپا نہیں سکتا، لیکن ہے 12ویں کے زیارت ناہیہ کا فقرہ۔ اگلا جملہ کہتا ہے، کائنات میں زلزلہ آتا ہے، سارے سمجھ جاؤ گے، معاف کر دینا۔ 12واں رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر۔ پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہوا ہے، جب تک زندہ رہی لال سے چہرہ چھپاتی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، پہلا جنازہ ہے حسین کی ماں کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ دلیل مانگو کون سی ہے، اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ جنازہ سیدہ کا ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی ہیں۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علی نے کس لحد میں سیدہ کا جسد اطہر اتارا ہے۔ اور رونے والوں، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا ہے نا، اور امامہ اتار کے علی نے رکھا ہے قبر زہرا پہ۔ چیخ مار کے رو پڑا میرا امام۔ عبداللہ ابن مسعود نے پیروں پہ بوسہ دیا، مولا کون سی غربت رلا رہی ہے؟ علی جیسا امام ماتم کر کے کہتا ہے، کیا بتاؤں، آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ چل تیری محبت ہے کہ ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ اور رونے والوں، علی نے قبر زہرا پہ ہاتھ رکھے، بھائی جان دونوں ہاتھ میرے امام نے رکھے۔ کتاب کے حوالے میں بات نہ ہو، جو جھوٹے کی صدا میری، ماتم کر نہ کر، تیرے مقدر کی بات ہے۔ رونے والوں، علی جیسا امام رو کے کہتا ہے، سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا، لیکن سیدہ مجھے معاف کر دینا، میری مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم۔ رونے والوں، گھر جانے کا نام آیا، بطول کی قبر میں زلزلہ آیا،
आवाज आई या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है। अली तड़प के कहते हैं मजबूरी ये है शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, सर पे मातम करने वाले माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। रोने वाला ये है पहला जनाजा, अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। अब दूसरा जनाजा पढ़ने से पहले मैं दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे जो गोदें अभी तक आबाद नहीं हुई ना, इस जनाजे का सदका उन गोदियों का आबाद फरमा। और सैयदो गैर सैयदो, इशारे से समझ तो गए हो, दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। रोने वालों, करबला में हुसैन अली असगर को दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया था। और सैयदो गैर सैयदो, जमाना पूछता है शिया मातम क्यों करते हैं, जमाने में कोई माँ तो दिखा जिसने लाल का जनाजा उठाया हो, बाप ने पहलू में कब्र बनाई हो। और रोने वालों, मातम कर न कर तेरे मुकद्दर की बात है। और रोने वालों, जब तलवार से हुसैन कब्र बना रहा था ना, तो तलवार से रोने की आवाज आई, अल्लाह हुसैन के दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। रोने वालों, गरीब की आवाज आई, तलवार गिले न दे, मैं गाजी के बाद गरीब हो गया। मरहबा मरहबा। आखिरी 2 जुमले मिंबर मेहरबानों के हवाले। और सैयदो गैर सैयदो, कब्र अली असगर बन गई। 6 महीने के चांद को माँ और बाप ने मिल के कब्र में उतारना शुरू किया। मेरी हुसैन के रोजे पे मांगी हुई खैरात है। और सैयदो गैर सैयदो, कितना बड़ा हौसला है जनाबे रबाब का। इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी बीबी के मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। और रोने वालों, बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब आवाज दे के कहती है, हुसैन अब तू जान, तेरा लाल जाने। और रोने वाला हाथों में रेत उठा के आसमान को देख के कहते हैं, अल्लाह मेरा लाल बड़ा नरम है, करबला की रेत बड़ी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, अब मेरा एक सवाल है, अज़ादारों से भी, पर्देदारों से भी, जाकिरीन से भी, नाज़िम मिंबर साहब से भी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, भाई समझो तुम्हारी मर्जी, बेटा समझो तुम्हारी मर्जी, कुछ समझो तुम्हारी मर्जी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। मैं एक सवाल करता हूं, हाय करके जवाब देना। हाय इतनी प्यारी करना सैयदा रबाब राजी हो जाएं। सवाल अज़ादारों मेरा ये है, माँ और बाप ने छुपाया, उम्मत ने रहने दिया। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। रखो मेरे सर पे कुरान। रोने वालों, जब शाम गरीबा आई है ना, लुट गई है अली की बेटियों की चादरें, खैमों को लगी है आग, हरामियों ने की है सरों की गिनती। एक बेगैरत कहता है हमने मारे 72 हैं, सारी 71 क्यों है? उसका सर नहीं मिलता जिसने हमारा पूरा लश्कर रुला दिया। एक हरामी कहता है मैंने देखा हुसैन टीले की ओर से मासूम का जनाजा छुपा रहा था, मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सकूं। और रोने वाला कमीना कहता है 100 नेज़े वाले ले आओ। हरामी खाली हाथ नहीं थे, अदादारो हर बेगैरत के हाथ में 2-2 नेज़े थे। किले वालों, ये नेज़े करबला में मारते आ रहे थे। अब जुमला बदल दो, कोई नेज़ा माँ के सीने में लगता था, कोई नेज़ा फुफ्फी के कलेजे में लगता था। अदादारो एक नेज़ा जो भारी हुआ है ना, मैं जानबूझ के रुका हूं, मैं जानबूझ के रुका हूं, जानबूझ के रुका हूं। मैंने असातिज़ा से सबक लिया हुआ है, मुझे पता है इस रिवायत को मुसलसल पढ़ के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन रोने वालों पता मैं रुका क्यों हूं? यह कुरान मेरे सर पे, ये अलम अब्बास। हक तो ये था ना, नेज़ा जो हरामी का भारी हुआ है,
ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے معصوم کو نکال لیتا، لیکن مر جاؤں میں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، حرامی نے نیزہ اکھاڑا نہیں، رونے والا زور لگا کے اور دبایا ہے، عددار نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا، اور رونے والا اب جو نیزہ اکھاڑا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ، عددار کتے نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنکھیاں دیتی تھی، سیدہ رباب کی آواز آئی، اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔